اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم نماز سے پہلے اذان اور اقامت کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پہ اقامت کے حوالے سے کہ انسان کو چاہے وہ اکیلا ہے یا جماعت کے ساتھ ہے اقامت کہنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ضروری ہے اس کو ضرور کہنا چاہیے، اور اکثریت اس چیز کی قائل ہے۔ اس میں حنفی بھی ہیں، اس میں مالکی اور شافعی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اس کو پڑھ لیں تو اچھا ہے ورنہ یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ہم یہ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ اکیلے آدمی کو باجماعت پڑھنے کے لیے اذان اور اقامت ضرور کہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا رب بکریوں کے اس چرواہے سے بہت خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، وہ اذان کہتا ہے اور نماز کے لیے اقامت کہتا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، یقیناً میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اور میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ یہ حدیث ہے نسائی کی، حدیث نمبر 667، اور یہ اسی کچھ الفاظ کے ساتھ ابو داؤد میں بھی آئی ہے 1203۔ یعنی اکیلے جب آپ ہوں تب بھی آپ کو اذان کہہ کر اقامت ضرور کہنی چاہیے، اور جب کبھی نماز جمع کرنے کی صورت ہو تو پھر اذان اور اقامت کی کیا صورتحال ہوگی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے حوالے سے فرماتے ہیں، پھر صحابی رسول اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کہی اور رسول اللہ نے ظہر کی نماز پڑھائی، صحابی نے پھر اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، یعنی دو نمازیں آپ نے پڑھائی، ہر نماز کے ساتھ آپ نے اقامت ضرور کہی، اور یہ حدیث ہے مسلم شریف کی 2950۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اذان جمع کی گئی سب نمازوں کے لیے ایک، جبکہ اقامت ہر نماز کے لیے الگ الگ ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر دوسری جماعت کرانی ہو، یعنی مسجد میں ایک جماعت ہو چکی ہے اور کچھ لوگ بعد میں آئے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، جماعت ہو چکی تھی تو انہوں نے دوبارہ اذان کہی اور اقامت کہی اور جماعت کروائی۔ یہ میں بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں 645، بخاری کی 645 کہ جماعت ہو چکی تھی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ تشریف لائے، بعد میں دوبارہ اذان کہی گئی اور اقامت کہلائی، یعنی دوسری جماعت اذان کے بغیر بھی جائز ہے، شرح معنی الاثار جلد نمبر 1 392، لیکن اگر آپ اذان کہہ لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسری جماعت والوں کو اقامت ضرور کہنی چاہیے، اذان ہو جائے گی ایک پہ ہی، لیکن اقامت بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جماعت کے ساتھ اقامت کہلواتے تھے۔ اب چونکہ اکیلے آدمی کو بھی اقامت کہہ کے نماز پڑھنی چاہیے، تو اس حوالے سے اگر کوئی دوسرا شامل ہو جائے جماعت کے لیے، اب وہاں پر الگ سے اقامت ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے تنہا نماز شروع کی لیکن بعد میں ایک اور آدمی جماعت کی نیت کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے باجماعت نماز شروع کر دی، تو انہیں اذان و اقامت کی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تنہا نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا، کون ہے جو اس کے ساتھ نماز پڑھ کے صدقہ کرے گا؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ باجماعت یعنی نماز پڑھی، اس کے ساتھ بغیر اذان و اقامت کے، کیونکہ وہ جو تنہا شخص تھا وہ اکیلا پڑھ چکا تھا، اکیلے پچھلے میں نے حدیث بتائی پڑھی جا سکتی ہے، لہذا جماعت جب کوئی دوسرا شامل ہوگا تو وہ، یہ حدیث تھی ترمذی کی 220، اور یہ حدیث ابو داؤد میں بھی آئی ہے 574۔ اچھا، یہ اقامت اتنی ضروری ہے کہ اگر ایک رکعت رہ جائے تو اس کے لیے بھی الگ سے اقامت پڑھنی چاہیے۔ حدیث بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی امام رکعت بھول جائے تو اس کے لیے بھی اقامت کہنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت بھول گئے تو آپ نے اقامت کہلوانے کے بعد وہ رکعت ادا کی، یعنی آپ نے 3 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا، تو آپ، بلکہ ایک روایت میں کہ آپ مسجد سے چلے گئے تو پیچھے ایک صحابی تھے جس کا نام تھا طلحہ بن عبید اللہ،
وہ دوڑے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے 3 رکعت نماز پڑھائی، ایک رہ گئی، آپ فوراً واپس تشریف لائے اور اقامت کہلوائی، اور جو ایک فوت شدہ رکعت تھی وہ دوبارہ پڑھائی، یعنی ایک رکعت بھی رہ جائے تو اس کو بھی اقامت کہنا ضروری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا نتیجہ احادیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسا کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، اور آج کل مولانا اسحاق کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ یہ بدعت تو ہے نہیں، احادیث کی روشنی میں ہے کہ اس کو پڑھنے سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، تو کیوں نہ بہتر طریقہ یہ ہے، سیف راستہ اگر ہم دیکھا جائے تو یہ ہے، کیونکہ اگر یہ ضروری ہو آپ کو پڑھنی چاہیے، اگر یہ ضروری ہوئی تو آپ کی نمازیں ٹھیک ہے، ضروری ثواب ملا، ضروری ہوئی تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ ضروری نہیں بھی ہیں تو آپ تو پڑھتے ہیں، آپ کو اجر ملے گا ہی، اور اگر یہ ضروری ہوئیں اور آپ نے ان کو نہ پڑھا تو شاید ہماری نمازیں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے آپ حضر میں ہوں، چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے آپ جماعت کے ساتھ ہوں، چاہے آپ اکیلے ہوں، آپ اقامت ضرور کہہ لیا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔